آپ کے چچا کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، ان کو یہ محبت فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا ضرور فائدہ دے گی، اور وہ اخروی عذابات میں سے سب سے ہلکا، آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایسے جوتے پہنائے جائیں گے یغلی دماغہ کغلی الحمیم، جس سے آپ کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسا کہ ہنڈیا میں چولہے پر رکھو تو اس میں پانی کھولتا ہے۔ غم دل بره دل رو میخوره شربلا میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار آقامون میدونه این دل دیوونه دوست داره بخون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی میرے شیعہ سنی بھائیوں، بول ٹیلی ویژن پر جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے کلپس میں کہ قاری خلیل الرحمن نے بول ٹیلی ویژن پر جو گستاخی ایمان ابو طالب پر، سرکار ابو طالب پہ کی، اور بالخصوص انتہائی افسوس ہے کہ اس پروگرام کی ہوسٹ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین سے جو کہ شرانگیزی کو پھیلانے میں کافی پیش رہتا ہے۔ اس چینل پہ کافی فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے مختلف علماء کو بٹھا کر، جہاں پر افہام و تفہیم کی باتیں کی جانی چاہیے تھی، جہاں پہ قوت اور بھائی چارے کی باتیں کی جانی چاہیے، وہاں پر عقائد کو چھیڑ کر ایک نئی جنگ چھیڑ دی جاتی ہے، اور وہاں پر جہاں پر سنی بریلوی اور شیعہ علماء ہوتے ہیں وہاں پر اہل حدیث اور دیوبند بھی ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے چہرے ہوتے ہیں کہ جن کے جو کہ نواسبین میں سے ہوتے ہیں، بغض اہل بیت ان کے چہروں سے عیاں ہوتا ہے۔ بہرحال قاری خلیل الرحمن سے سوال کیا گیا تو انہیں صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہوئے جناب سرکار ابو طالب کے ایمان پر شک کرتے ہوئے روایت دی کہ آخری وقت میں جب سرکار ابو طالب کا، سرکار میں کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ابو طالب علیہ السلام ہم کہتے ہیں، اور الحمدللہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ محمد و آل محمد پر درود ہے، اور سلام علی ابراہیم، ابراہیم کی آل پر بھی درود ہے، جناب ابو طالب آل ابراہیم میں سے ہے۔ اس وقت تک ہمارا درود مکمل نہیں ہوتا، اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم جناب ابو طالب پر، خواہ وہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی ہیں، کوئی بھی ان نماز میں جناب سرکار ابو طالب پہ درود پڑھنا پڑے گا۔ یہ آپ کو سزا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا درود جناب ابو طالب پہ جاتا ہے، کیونکہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کی آل پر سلام ہے، اور ابو طالب ابراہیم کی آل میں سے ہیں۔ اچھا، بہرحال کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آخری وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں آپ کا ضامن ہوں، کلمہ پڑھ لے۔ تو روایت بخاری کی ہے کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں۔ قاری خلیل الرحمن صاحب، پہلی گزارش یہ ہے کہ کلمہ تو وہ پڑھتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو، جیسا کہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کون کون پہلے صاحب ایمان نہیں تھے، بے ایمان تھے، دین سے خارج تھے، دین ان کے پاس نہیں تھا، زمانہ جاہلیت کی غلاظت میں لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا، اسلام لے آئے، اور وہ برگزیدہ بن گئے، وہ اللہ کی رضا کی مستحق بن گئے، اور وہ رضی اللہ بن گئے۔ اب جناب ابو طالب کو کے لیے پہلے آپ کو دکھانا پڑے گا کہ وہ صاحب ایمان کب نہیں تھے۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کوئی ایک بت بھی لے کر آئیں کہ جو جناب ابو طالب کبھی کسی بت کے سامنے، کسی چاند کے سامنے، کسی سورج کے سامنے، آگ کے سامنے، یا ادروائز جو جن کی پرست زمانہ جاہلیت میں کی جاتی تھی، ابو طالب کو ثابت کرے کہ ابو طالب وہاں پہ کبھی گئے نہیں، کیونکہ نکاح ختم مرتبت گوا کہ الحمد سے ابتدا ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جہاں روایت پیش کی جاتی ہے، جناب عباس راوی ہیں، اگلی ہی روایت میں یہ بھی بات کی جاتی ہے، جناب عباس کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ جس بات کا تقاضا کر رہے تھے آپ کے چچا نے وہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ روایتیں دونوں ہیں، مگر ایک روایت جو کہ کہی جاتی ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا، اس پہ زیادہ زور کیوں دیا جاتا؟ وجہ کیا ہے ابو طالب سے دشمنی؟ وجہ یہی ہے کہ جناب سرکار ابو طالب امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے والد ہیں، ان کے والد گرامی ہیں، نگہبان رسالت ہیں، رسول اللہ کی پرورش کرنے والے۔ دیکھیں
یہ ایسے ہی بخاری کی حدیث نہیں ہے، سیاستہ میں نہیں ہے، آپ کی عورت کتابوں میں نہیں، سیرت نگار کی کتابوں میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک یتیم کی پرورش کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلی ہیں، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں ہمسایہ ہوگا۔ تو کائنات کا سب سے عظیم ترین یتیم کائنات کا افضل الکائنات سید المرسلین محمد مصطفیٰ ہے، تو اس جو سب سے بڑے یتیم کی پرورش کرے اس کے لیے ناسبین کہتے ہیں کہ وہ صاحب ایمان نہیں تھے، نقل کفر باشد۔ اچھا، بہرحال یہ ایک آپ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، علامہ بہقی صاحب کی لکھی ہے، سیرت کی اور کتابوں میں، تاریخ میں، تمام، اس میں الرحیق المختوم میں علامہ سیف الرحمن مبارک پور نے بھی لکھا ہے کہ وہ جو قحط کا زمانہ تھا، وہ قحط کا زمانہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی تھی، تو 10 سال کی عمر میں جناب ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو مکہ میں لے کر کہا کہ پالنے والے واسطہ تجھے میرے 10 سال بھتیجے محمد کے چہرے کا بارش بھیج دو۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا واسطہ دیا گیا، فوراً کہہ ذرا زمین میں بارش کا نزول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب ابو طالب کو صاحب ایمان کیوں نہیں مانا جاتا؟ ہر وہ شخص ابو طالب کو صاحب ایمان نہیں مانے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا قائل نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ نہیں مانتا، کیونکہ اگر سرکار ابو طالب کو صاحب ایمان مان لیا گیا، کیونکہ سرکار ابو طالب وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دعا میں وسیلہ مانا ہے، اگر صاحب ایمان مان لیا پھر صلی اللہ کے وسیلے کو بھی مانا جائے گا۔ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے لے کر آؤ۔ اچھا، اب یہ آنے کی دیر تھی تو بارش کا نزول ہو گیا، اور قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ادھر جناب ابو طالب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی دعا کو قبول کر کے یہ مہر ثبت کر دی، یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں متقین کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ابو طالب کی دعا کا قبول ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابو طالب سے بڑا کوئی متقی تھا ہی نہیں زمانہ جاہلیت میں بھی۔ اچھا، پھر جناب جو میں نے آپ کے سامنے کتاب ہے میرے سامنے دلائل النبوہ میں علامہ بہقی صاحب نے حضرت انس بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لوگ کہتے ہیں پہلا نعت خوان، نہیں، انس بن مالک سے بھی پہلے اگر کوئی نعت خوان ہے تو جو سرکار ابو طالب کی ذات ہے، تو وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عربی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قحط کی شکایت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ شعر پڑھتا ہے وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا عَلَيْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسُلِ، کہ ہم آپ کے سوا کدھر رخ کریں، یعنی آپ کو چھوڑ کے ہم کس در پہ جائیں، بھلا رسولوں کے سوا لوگوں کی اور کون سی پناہ گاہ ہو سکتی ہے؟ تو یہ کہنے کی دیر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تھامی، چادر سمیٹی، اور آپ ممبر پہ آ کے آپ نے کہا کہ کون وہ شخص ہے کہ جو مجھے اپنے چچا کا وہ نعت سنائے جو اس نے میری شان میں ادا کی تھی۔ آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، بارش ہونے کے بعد جب بارش آ گئی آپ نے مسکرا کہا کون آپ میں سے جو میرے چچا کے وہ اشعار جو اس نے میری شان میں بیان کیے تھے، میری شان میں نعت کی، کون پڑھے گا؟ تو اس پہ امیر کائنات علی بن ابی طالب آگے بڑھ کے اپنے بابا کی وہ نعت پڑھتے ہیں جو 10 سال کے محمد کے لیے ابو طالب نے نعت پڑھی تھی، اور اپنے دعا میں جناب ابو طالب نے محمد کی ذات کو وسیلہ بنایا تھا۔ محمد کی ذات کو وسیلہ بنانا اس بات کی دلیل بنتا ہے، اور قرآن کا فیصلہ انما یتقبل اللہ کی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔